بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا پارٹ 7 ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ آج جو ٹاپک ہم کور کریں گے کہ ضدی بچوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے یا اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، بچہ ضد کیوں کرتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، بچے اللہ کی امانت ہیں، ان کی تربیت میں کوتاہی کرنا مطلب یہ کہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ باحیثیت عورت مجھ پہ اور آپ پہ یہ فرض ہے کہ ہماری اولاد جسمانی، روحانی اور جذباتی طور پر مضبوط ہو، اسٹرانگ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسان پہ حقوق ہیں اور ان میں سب سے پہلا حقوق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور پھر جس رول میں اس وقت آپ ہیں اس کو بھرپور طریقے سے ادا کیا جائے۔ اگر آپ ماں ہیں تو آپ نے ماں کی ذمہ داری دینی ہے، بیٹی ہے تو بیٹی کی، اگر آپ بہو ہیں تو بہو کی، اگر آپ وائف ہیں تو وائف کی، مطلب اس ٹائم پہ آپ جس بھی رول میں ہیں اپنے اس کو اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم بچوں پہ بات کر رہے ہیں تو ایز اے مدر ہم اس رول کو دیکھیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے دینی تعلیم بچپن سے ہی دینی ہے تاکہ وہ شروع سے ہی دین کے ساتھ جڑ سکیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہم بچپن کرتے کرتے بچے ہیں، بچوں کو دین سے خود ہی دور کر دیتے ہیں۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ہم دین کی طرف ان کو لانا چاہتے ہیں، پھر ان کی اپنی چیزیں ان کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ اگر کبھی کسی معاملے میں اختلاف کا سامنا ہو تو خواہ اس پہ بحث سے اجتناب کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال بے غرض ہو کر دیکھیں، بے غرض ہو کر کریں۔ ہر طرح کے حالات میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اگر میرا ایمان مضبوط ہوگا تو میرے بچوں کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ کہ ہر طرح کے حالات میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کرنا ہے کہ مشترکہ خاندانی سسٹم جو ہے جس میں بچوں کی تربیت سب مل کر کرتے ہیں، جس سے بچوں میں رواداری، بچوں میں شیئرنگ، بچوں میں ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک خاندانی سسٹم سے بچہ لیتا ہے۔ اپنے بچوں کے خیالات کو اہمیت دیں، اس سے ان میں کیا ہوگا کہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کا جو فن پیدا ہوگا نا وہ بے مثال ہوگا۔ اچھی تربیت اچھے انسان کو جنم دیتی ہے۔ اچھی ماں بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اور جب وہ اچھی تربیت کرے گی تو ایک انسان کو اچھا بنائے گی، اور ایک انسان اچھا ہوگا، ایک گھر، ایک خاندان اچھا ہوگا، ایک بیٹی یا بیٹا اچھا ہوگا تو وہ پورا خاندان اچھا ہوگا، اور جب وہ خاندان اچھا ہوگا تو پورے گھر کی وہ تربیت کرے گا تو ایک معاشرے میں اچھی سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوگی۔ اپنے لیے موت کبھی نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی نیک ہے تو لمبی زندگی، لمبی عمر اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور اگر خطا کار ہے تو گناہوں سے توبہ کا ذریعہ وہ بن جاتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ صرف قرآن ہم نے پڑھ لیا، ہم نے حفظ کر لیا یا حفظ کروا دیا بچوں کو یا پڑھا دیا بچوں کو، یہی کافی نہیں ہوگا۔ اگر اس پہ عمل نہ کریں گے تو وہی قرآن جو ہے ہمارے خلاف گواہی بن کے کھڑا ہوگا قیامت والے دن۔ ہم نے کرنا کیا ہے، میں نے اور آپ نے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو معذور بننے سے ہم نے بچانا ہے، ان کو معذور نہیں بنانا۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکے ہیں، صحت ان کی جو ہے قابل رشک ہے، مگر گھر میں ایسے رہتے ہیں جیسے کوئی خاص مہمان رہ رہا ہو، خاص افراد رہ رہا ہو، کہ صبح اٹھیں گے بستر ویسے کا ویسا پڑا ہے،
کپڑے ویسے کہ ویسے بے ترتیب پڑے ہوئے ہیں. اسکول جانا ہے، اسکول کے لیے وہ اٹھیں گے، یونیفارم چینج کریں گے، لیکن ٹراؤزر کہیں پڑا ہوا ہے، بیڈ کلوز کہیں پڑے ہوئے ہیں، ٹاپ کہیں پڑا ہوا ہے، ساکس کہیں پڑے ہوئے ہیں، شوز کہیں پڑے ہوئے ہیں، کہ بچے کے اندر وہ تربیت کا کوئی پہلو نظر ہی نہیں آتا. ہر چیز میں بے ترتیبی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ماں جاتی ہے، جا کے ساری چیزیں درست کر دیتی ہے. جب وہ اسکول سے آتے ہیں روم اس کا ٹائڈی ہوتا ہے، تو ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. کپڑے تبدیل کریں گے، جب اتاریں گے وہاں کسی ایک کونے میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، دوسرے میں دوسری چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی الماری میں لٹک رہا ہے، کوئی نہیں لٹک رہا ہے، تو یہ کون سکھائے گا بچے کو؟ کھانا انہیں تیار ملنا چاہیے، جب اسکول سے آئیں تب ان کو ملنا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو پھر ان کے رویے آپ دیکھیں. کھانے سے پہلے، کھانا کھا چکنے کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. پلیٹیں اٹھانی ہے، گلاس اٹھانی ہے، ٹیبل سیٹ کرنا ہے، یا ماں کی خدمت کرنی ہے، ماں کے ساتھ ہیلپ کروانی ہے اگر بیٹیاں ہیں تو. اگر بیٹے بھی ہیں تو میں تو ڈیفینیٹلی یہ کہتی ہوں کہ بچوں کو بھی ان کی یہ تربیت میں ہونا چاہیے کہ پلیٹ ٹیبل سے اٹھائیں، کہ سنک میں رکھیں، باقی چیزوں میں اپنی ماں کی ہیلپ کروائیں. کیونکہ کل کو جب جو بچی آئے گی جس کو آپ بہا کر اپنے گھر میں لے کے آئیں گی تو اس کو بھی تھوڑی اس میں ریلیف مل جائے گا نا. پھر اسکول، کالج یا یونیورسٹی جائیں گے، واپس لوٹیں گے تو کیا ہوگا؟ سونے کے لیے اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ، ٹک ٹاک پر مستیاں دیکھیں گے. کوئی کام آپ ان کو کرنے کے لیے کہہ دیں، انسٹاگرام پہ ہر وقت، مطلب کہ وقت گزاری کے لیے یا وقت ٹائم پاس کے لیے ان کو کیا کہ اپنی پسندیدہ وہ ڈرامے دیکھ لیں گے، سیریز دیکھ لیں گی. کھانا وہی کھانا ہے جو گھر پہ بنا ہوا ہے، وہ کھانا نہیں ہے، باہر سے منگوا کے کھانا ہے. کہ پھر یہ کہ لمبے لقمے ہاتھ میں لے کے اس کو نگلنا اور اس طرح سے بے ترتیبی سے کھانا. سبحان اللہ، کہ اس ساری چیزوں کے لیے ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو بتانا ہے کہ گھر میں کھانا بنا ہوا ہے تو سب نے گھر سے ہی کھانا ہے. بچوں کی ضد آئے گی، ابھی نوٹ کرواتی ہوں کہاں سے ضد آئے گی، لیکن ان ساری چیزوں کو پہلے ہم دیکھیں گے تو ہی پھر ہم اس بات پہ غور و فکر کر سکیں گے نا. اور یہ کہ گھر کی کسی ذمہ داری میں اپنے بچوں کو ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں کہ اپنی جگہ پر گند بچا کر نہیں اٹھنا، صفائی کر کے اٹھنا ہے. کھانا پسند نہ آئے تو ناراض بچے ہو جاتے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز پسند نہیں ہے تو ہزاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں، کوئی اور بندہ کھا لے. اور کوشش یہی کرے کہ بچپن سے ہی عادت ڈالیں کہ جو چیز بنی ہے سارے گھر والوں نے وہی کھانی ہے. گھر میں قابل مرمت جو کوئی کام ہو یا کوئی ایسا کام ہو جس کو کر کے یہ ہو کہ ان کو پتہ لگے انہوں نے کچھ کام کیا ہے، ویسے ٹاسک ان کو دیں، ان کو ذمہ داری دیں. ان کو صفائی ستھرائی میں اپنی ماں کی ذمہ داریاں یا ماں کا ہاتھ بٹھانا جو ہوتا ہے وہ کریں. کہ کئی بار ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس پر غور کریں، سوچیں کہ ہر بار اس نتیجے پر ہم کیوں پہنچتے ہیں. ہم کیوں اپنی نسلوں کو معذور دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، ہم چاہتے بھی ہیں کہ بچے کام کریں، لیکن اس کے باوجود بچے کام نہیں کر پا رہے. سبحان اللہ، جو ہمارے پاس اب نسل تیار ہو رہی ہے نا، ان کے تصرفات دیکھیے سبحان اللہ، کہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں لیکن مہمان کے طور پہ رہ رہے ہیں، ہے نا. نہ کوئی تعاون کرنے والا ہے، نہ کوئی کسی کی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری اٹھانے والے بنتے ہیں، نہ کوئی بناتا ہے ان کو. دیکھیں اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں بچے جو جاتے ہیں نا، کیا کرنا لگتے ہیں، وہ نوکری پہ لگ جاتے ہیں. کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے گھر میں مہمان بن کر ہی رہتے ہیں. وہ کبھی بھی ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے، جبکہ ان کو سکھایا ہی نہیں گیا. کوئی بات نہیں، بچہ کام کرتا ہے رہنے دو نا، اسکول جاتا ہے رہنے دو نا، یونیورسٹی جانا شروع کر دیا رہنے دو نا، سارا دن کام کر کے آئے گی بچی یا بچہ، وہ ٹھیک ہے، گھر کے کام میں وہ ہاتھ نہیں بٹائے گا جو کہ جس میں ہونا چاہیے تھا. وہ اس طرح سے وہ کسی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے، کوئی آپ کو خرچ نہیں دیں گے، کوئی مطلب اپنی ہی وہ کمائیں گے، اپنا ہی اڑاتے ہیں. ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. ماں باپ دونوں گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے جا رہی ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا.
جتنی ان کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے کبھی اتنے ہی وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ خود ہی تو نہیں چاہ رہے کہ بچے جو ہے ان کی تکلیف کو بانٹیں، ان کی تکلیف کو کریں۔ ہمیں بچوں کا بہت احساس ہے، لیکن بچوں کو ماں باپ کا احساس نہیں ہے۔ کام کی ذمہ داری لینی اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی جو تربیت ہے نا، ہمیں بچوں کو سکھانی ہے۔ پہلے تو ہمیں خود اس چیز کا ہو، اگر ہمیں خود نہیں ہے تو پھر ہم بچوں میں بھی نہیں ڈال سکتے۔ اور جو اولاد کے دل میں بوئی جاتی ہے نا، جو بھی چیز، جو بھی سیڈ بویا جاتا ہے، اس کی آبیاری کی جاتی ہے۔ یہ کوئی ہاتھ پر سرسوں لگانے جیسی بات نہیں ہے کہ ہاتھ پہ تیل لگایا، ہاتھوں پہ لگایا، اللہ اللہ خیر صلاح کی کچھ کوئی مجھے کرنی۔ ایک ایسا سیڈ ہم بو رہے ہیں جس کی آبیاری ہمیں بڑے پیار محبت سے کرنی ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا آسان مسئلہ ہے کہ ذمہ داری اور اس احساس کو ہم مرنے دیں کہ اب ہاتھ سے یہ کام ختم ہو گیا، اب ان کی تو شادیاں کر دیں۔ یہ خود بھی خود ہی محسوس کرنے لگے ہیں، خود بھی خود ہی سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ایز اے والدہ ہونے کے ناطے ہم لوگوں نے بھی گھر کی کیسی ذمہ داریاں سیکھی تھیں، اور اگر آج ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی سیکھتے تو آگے سے ہمیں بنا سوار کے کہتے ہیں نا کہ آپ کا دور کچھ اور تھا اور ہمارا کچھ اور ہے۔ اگر اس کے بعد والی نسل بھی کبھی بھی گھر یا خاندان بنانے، بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اپنے آپ پر انحصار نہیں کر پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کی بنیاد ہی غلط رکھی، اس کا سیٹ ہی غلط رکھا، سیٹ کی آبیاری نہیں کی۔ درخت وہ جو ہوتا ہے نا، کومپل کہتے ہیں نا، بچہ ایک کومپل کی طرح ہے، اس کو اس طریقے سے ہم نے پالا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے کہ ہاں میں نے ان کی تربیت اچھی کی ہے، ہاں میں نے اچھا سیڈ بویا ہے، ہاں میں نے اس کی آبیاری بہت پیار سے کی ہے، اس کے نتائج پھر آپ دیکھیں گے اچھے نکلیں گے۔ اور اگر نہیں کی تو اس کے نتائج جو ہیں وہ ویسے نہیں نکلیں گے۔ ذمہ داری لینا انہیں مضبوط بناتا ہے اور آنے والی چیز کا سامنا کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کو گھر میں کچھ ذمہ داریاں دیں، ان کو وہ ذمہ داریاں اٹھانے کی عادت ڈالیں، اس کی شخصیت کی تعمیر اور سماجی طور پر ذمہ دار نسل کی تعمیر میں مدد جو اس کو کرے، ویسے ڈیسیجن لیں، ویسے کام کروائیں ان سے، ان پر بھروسہ کرنے میں ان کی مدد کریں، دوسروں کے بارے میں سوچنے میں ان کی مدد کریں، جس کی وجہ سے وہ کم خود غرض ہوں، ان کے گھروں اور ارد گرد کا ماحول جو ہو، یا پھر یہ کہ مستقبل میں ان کی ملازمت یا معاشرے میں یا جو کہ زیادہ قابل تعریف اور مؤثر بننے میں ان کو مددگار بنا سکے، ویسے کام کروائیں۔ جب ان کا آپ پر یا ان کی ماں پر انحصار نہیں، وہ سست ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ کمتر ہو جاتے ہیں، انہیں مستقبل کے لیے تیار ہم نہیں کر پائیں گے۔ پھر ان کے اندر صبر بھی نہیں آتا کہ ماں باپ اگر اپنے بیٹے کو اپنے گھر کی ذمہ داری لینے کے لیے نہیں پالیں گے تو کیا اسے یہ سب دنیا سکھائیں گے؟ یاد رکھیں کہ دنیا کے دیے ہوئے سبق آپ کی توقع سے زیادہ چونکا دینے والے ہوں گے۔ بے رحم، بہت ہی کمتر اور زیادہ ظالم ہیں لوگ یہ۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان کی مدد خود کریں، ان کو خود اس قابل بنائیں، اس دنیا داری میں بھی ان کی مدد کریں، اور ان دنیا میں ہونے والے جو آگے فیوچر میں ان کو مسائل پیش آنے والے ہیں، ان میں بھی جو ایسے کام کروائیں کہ جو اس میں ان کو مددگار ثابت ہوں۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کو اپنے گھر میں مہمان نہ بنائیں، بلکہ ان کا رب آپ کا مددگار ہو آپ کے گھر، اور پھر آپ ان کے گھر اور معاشرے میں وہ سرگرم ہوں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ مدد فرما، ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے لیے اپنی اصلاح ممکن کر دے، ہمارے لیے اپنے بچوں کی اصلاح ممکن کر دے۔ پروردگار عالم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی زندگیوں کو پڑھنے، ان سے بہترین انسان جیسے تھے وہ اس طرح کے انسان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہمیں بچوں کو بہترین طریقے سے ان کی تربیت کرنے والا بنا دے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ بچوں کی ضد کے حوالے سے، اس کے کچھ پوائنٹ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ویک کریں گے، اور کچھ پوائنٹ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک کرنے کی کوشش کریں گے کہ ضدی بچوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ اکثر والدین کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے
آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارا بچہ بہت ضدی ہو گیا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اور مینی مور ریزنز آ جاتی ہیں نا جب پیرنٹس بچوں کے حوالے سے بات رکھتے ہیں۔ یاد رہے بچے کا ضدی ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل ممکن نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی پیدائشی بیماری نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کہ بچے پیدا ہوتے ہی ضدی ہوں، بلکہ ان کی ضدی ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے ہم ان وجوہات پہ غور کر سکیں، تو ہم اس بیماری کی جڑ بھی پکڑ لیں گے جو ضدی پن بچوں کے اندر ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا کسی مہارت سے کم نہیں ہے۔ والدین پر لازم ہے کہ ان تمام عوامل پر گہری نظر رکھے۔ جو بچے بچوں کو ایسے کام نہ کرے کہ جو بچوں کو ضدی بناتے ہوں۔ والدین کی خیر خواہی کی نیت سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ چند میں آج ذکر کروں گی، کچھ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک ہم کریں گے، کہ اگر ہم ان کو پیش نظر رکھیں، بچوں کی ضدی ہونے کی وجوہات کے علاوہ ان کا حل بھی ہم جان سکیں تاکہ ہماری تھوڑی مدد ہو سکے۔ بچے کے غصے ہونے کی جو علامتیں ہو سکتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں کہ بچے عموماً غصے کی حالت میں ضد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ علامات جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہو کہ بچہ اس وقت غصے میں ہے۔ جب بچہ غصے کی حالت میں ہو تو اکثر بلند آواز سے روتا ہے۔ وہ کیوں بلند آواز سے روتا ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ پیروں کو وہ زمین پہ مارتا ہے، سر اور ہاتھ کو دیوار پہ مارتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، آس پاس کی چیزوں کو ٹانگیں مارتا ہے، نیچے گراتا ہے، بڑوں سے بدتمیزی کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بغیر وجہ کے دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، کھلونے وغیرہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ میں جو چیز آئے اس کو اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ بچہ غصے میں ہے۔ اب ضدی پن کے اسباب، وجوہات اور ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ بیجا روک ٹوک، بچوں کو ہر وقت کسی نہ کسی کام یا کسی بات سے روکتے رہنا انہیں ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ بچوں کو ہر وقت کسی نہ کسی کام یا بات سے روکتے رہنا اسے ڈھیٹ اور ضدی بنا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم کتنے کاموں سے بچوں کو روکتے ہیں جو کہ وہ کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اپنے لیے کرنا چاہتے تو ان کو تھوڑی انڈیپینڈنس دے کرنے دیں۔ ایک ہوتا ہے نا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ میں خاموشی اختیار کرتی ہوں، اگر کوئی اور کام کرنے لگتا ہے تو میں اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہوں۔ بچوں کو نماز کے لیے کہا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ میرا فرض ادا ہو گیا ہے نا۔ اسپیشلی جو بچے اوور 10 ہیں ان پہ نماز فرض ہو جاتی ہے نا، پہلے سے بچپن سے اگر ان کو بتا دیا جائے نماز سے زیادہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تو وہ آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بار بار کہنے سے ان کو ڈھیٹ کر دیتے ہیں۔ بچوں کو ہر وقت ٹوکنے، منع کرنے کی بجائے انہیں جس کام سے منع کر رہے ہیں اس کے نقصانات بتا دیں کہ نقصان دہ ہونے کے متعلق سمجھائیں، اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ بچہ بار بار گرم برتن کو چھونے کی کوشش کرے تو اسے بار بار نہ ٹوکیں، بلکہ یہ سمجھائیں کہ اس کو احساس دلوائیں۔ یہی کہ ہو سکتا ہے نا کہ گرم چیزیں گرم چیزوں کو چھونا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ احساس اس کے اندر بیدار کرنا اسے ہمیشہ کے لیے ہر گرم شے سے چھونے سے احتیاط کرنے پر اکسائے گا۔ ٹھیک ہے، بار بار اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں چھونا، یا تو اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں اور اس کو اس کے کانسیکوینسز بتائیں۔ ساتھ ساتھ میں بتانے کے ساتھ ساتھ اس کو اس کا نقصان بھی بتائیں کہ یہ نقصان ہوگا۔ بیجا کی تفشیش، بچے جب بھی کوئی کام کریں تو ان کی پوچھ گچھ شروع کر دی جاتی ہے نا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، کس لیے کیا، فوراً اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اوقات ان میں ضد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پچھلے والی بات میں ڈھیٹ پن آ جاتا ہے، اس میں ضد آ جاتی ہے۔ علاج کیا ہو سکتا ہے کہ بچوں کو ہر وقت بیجا تفشیش کی کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، نہ ان سے سختی سے پیش آئیں۔ بلا وجہ سختی برداشت کرنے والے بچے بڑے ہو کر کیا کرتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں خود اعتمادی نہیں ہوتی،
انہیں ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہیں. اگرچہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو نرمی سے اس غلطی کا ازالہ کریں اور اپنے اور بچوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ پیدا کریں، پیار و محبت کا رشتہ پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. بیجا لاڈ پیار خواہشات کی تکمیل ہم اس میں لگ جاتے ہیں اور عادتاً جس چیز پہ کام کرنے ہیں وہ اس کو نہیں چھوڑتے، اس پہ کام ہی نہیں کرتے. ہم اکثر والدین بچوں سے بیجا لاڈ پیار کرتے ہیں اور بچے بھی فطری طور پر والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. وہ فطری پیار جو ہے نا وہ بیجا جب ہم کرتے ہیں، مگر جب وہ کسی موقع پر اس وہم کا شکار ہو جائے کہ اس کے والدین کی توجہ کا وہ مرکز کوئی اور ہے، وہ کسی اور بچے سے اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو یہ برداشت نہیں کر پاتا اور لاشعوری طور پر وہ ضد کرنے لگتا ہے. اسی طرح بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے والے والدین اگر کبھی کوئی خواہش پوری نہ کر پائیں، بچے ایسی خواہش کا اظہار کر دیں جو بر وقت پوری نہ ہو سکتی ہو یا اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو وہ یوں بھی ضدی ہونے لگتے ہیں کہ میں نے یہ چیز مانگی تھی مجھے ملی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک کہاوت ہے نا کہ ایک بادشاہ کے ہاں بیٹا نہیں تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا بھئی کبھی اپنے بیٹے کو لے آنا. اگلے دن وزیر اپنے بیٹے کو اس کے اپنے ساتھ لے آیا. بادشاہ نے اسے دیکھا اور پیار کرنے لگا. پھر بادشاہ نے کہا اچھا بچے کو آج کے بعد رونے مت دینا. اس نے عرض کی بادشاہ سلامت اس کی ہر بات کیسے پوری کی جائے؟ بادشاہ نے کہا اس میں کون سی ایسی بات ہے، میں سب کو کہہ دیتا ہوں کہ بچے کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے فوراً سے پہلے پورا کر دیا جائے اور اسے رونے نہ دیا جائے. وزیر نے کہا ٹھیک ہے. پھر بچے کی خواہش پر ایک ہاتھی لایا گیا جس سے وہ تھوڑی دیر کھیلتا رہا لیکن بعد میں رونا شروع کر دیا. بادشاہ نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے سوئی کے ساتھ کھیلنے کی خواہش ظاہر کی. سوئی پیش کر دی گئی مگر تھوڑی دیر بعد اس نے پھر اس سے رونا شروع کر دیا. بادشاہ نے کہا ارے اب کیوں رو رہے ہو؟ ہاتھی مانگا ہاتھی دے دیا، سوئی مانگی سوئی دے دی. وہ کہنے لگا جی اس ہاتھی کی سوئی کے سوراخ سے گزار دیں، اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ سے اب گزار کے دکھائیں. ہر خواہش میری پوری کی جا رہی ہے، اب یہ بھی میری خواہش ہے اس کو پورا کریں. کیا یہ ممکن ہے؟ کبھی بھی نہیں. والدین اگرچہ بچوں سے حد درجہ مخلص ہیں، میں اور آپ ہم اپنے بچوں سے مخلص ہیں، اس لیے تو ہم ٹوکتے ہیں ان کی بہتری کے لیے، لیکن طریقہ غلط ہے. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انمول رشتے کو مزید بااعتماد بنانے کے لیے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا جائے. فی زمانہ اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا کی زبان میں یہ رویہ فرینڈلی ہو یا اس کو کیا کہا جا سکتا ہے دوستانہ رویہ ہو، اس میں بے تکلفی نہ ہو، بچے کی ہر جائز خواہش اور مطالبہ پورا کریں. لیکن اگر بچہ کسی کی کوئی نقصان دہ چیز مانگے یا کوئی مہنگی چیز مانگے یا کوئی جو کہ اس کے لیے مضر ہو، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، تو بچے کو اس شے کے متبادل پر راضی کرنے کی کوشش کریں. اس سے بچے کی ضد ختم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں اور اس پہ بچے کو مدد ملے گی کہ ضد سے اپنی کام کروانے کی بجائے اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈ لیا جائے جس سے میری بھی مدد ہو اور والدین کے لیے بھی اس کو پورا کرنا آسان ہو. باہمی جس کو ہم کہتے ہیں نا موازنہ کرنا یا یکساں سلوک کے طور پر بین یا 50-50 کام کر لینا، اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا فائدہ بھی ہو جائے. بچوں کا اپنے بہن بھائیوں یا دوسرے بچوں سے موازنہ نہ کرتے رہیں. بچوں میں یکساں سلوک نہ رکھنا اور اس میں بعض کو بعض پر ترجیح دینا یہ بھی بچے کے اندر ضد پیدا کر دیتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تفصیل جو ہے ہم اگلے ویک پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو چھوٹے چھوٹے ٹپس لے رہے ہیں، کوئی 10 منٹ کے کوئی 15 منٹ کے، تو اس میں ہمیں بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.